کی وضاحت کرنی تھی۔ اصل میں اس کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کیا ہے کہ عربوں کا ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا کہ سوسائٹی میں جو محتاج لوگ ہوتے تھے، نابینا، معذور، یہ طفیلی بن کر رہتے تھے، اور ان کو معاشرے کا کوئی بھی گھر، محلے کا کوئی بھی گھر کھانا کھلا دیا کرتا تھا۔ یہ کسی بھی گھر میں جاتے لوگ ان کو معذور سمجھ کر کھانا دیتے تھے کہ بھئی یہ کام نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو دوست احباب ہوتے تھے نا، وہ بھی ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے تو ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف ہو کر کھاتے تھے۔ اچھا، صدیق کا لفظ یہاں پہ ہوا ہے نا، آیا ہے نا، تو یہ تین دوست کے لیے عربی میں تین طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، ایک صدیق، ایک خلیل اور ایک حبیب۔ صدیق وہ دوست ہوتا ہے نا جو جس کا قول اور عمل، جس کا عمل اس کے قول کے بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے، جیسی وہ بات کرے ویسا ہی اس کا عمل بھی ہو، یعنی بالکل سچا اور مخلص دوست۔ اور خلیل بھی مخلص اور گہرے دوست کو کہتے ہیں، اور حبیب جس کو بندہ پسند کرے، محبوب۔ تو صدیقین جو آپ کے مخلص دوست ہیں، جن کے قول اور عمل میں سچائی ہے، آپ ان کے گھروں میں جا کر کھا سکتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس طرح اس دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب شادی ہو جانے کے بعد بچے الگ ہو جاتے تو اگر کبھی اپنی امی کے گھر یا ابو کے گھر میں جاتے تو وہاں سے بھی کھانا کھا لیا جاتے، کبھی بہن کے گھر، کبھی خالہ کے گھر، تو ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانے کا یہ رواج تھا، اور اس میں غلو بھی تھا، کیونکہ میں نے بتایا نا یہ کلچر کا حصہ تھی چیز۔ غلو کیا تھا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلاتا تھا نا تو اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کو کنجوس کہتے تھے اور اس کو برا سمجھتے تھے۔ اب سامنے والے کا دل راضی ہے یا نہیں ہے تو اسے تو کھانا کھلانا پڑتا تھا۔ تو قرآن کی جب مختلف آیات نازل ہوئیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جن میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ اے ایمان والو کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیثیں بھی اس بارے میں موجود تھیں۔ ایک حدیث کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک نوالہ بھی آپ نہیں کھا سکتے کسی دوسرے کے مال میں سے اس کی دل کی خوشی کے بغیر۔ تو آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ایک ایک حکم پر بہت زیادہ پابندی کرنے والے تھے۔ تو صحابہ اکرام جب اس طرح کے احکامات سنے تو وہ ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا بھی چھوڑ دیا۔ صدیقین یعنی اپنے قریبی دوستوں کے گھروں سے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام نے جو رشتہ داری کا ایک نظام دیا ہے وہ نظام متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ اپنے والدین شادی کے بعد جب اگر بچے الگ رہتے اور ماں باپ کے گھر جاتے نا تو وہاں سے بھی کھانا نہیں کھاتے ہوتے تھے کہ کہیں اس زمرے میں نہ آ جائے کہ ان کی دل کی خوشی کے بغیر ہم کھا رہے ہیں، یا وہ اس میں نہ آ جائے کہ یہ ہم ان کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں۔ پھر قرآن میں سورۃ النور میں جو آیات ہیں کہ آپ بغیر اجازت کے کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتے، تو یہ بھی صحابہ اکرام نے اس پر بھی بڑا ہی عمل شروع کر دیا کہ یہ اس طرح کسی گھر جا کے کہیں ہم ان کی پرائیویسی میں مخل نہ ہوں، کیونکہ میں نے بتایا نا صحابہ اکرام تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت زیادہ رغبت ہوتی تھی، عمل کی بہت زیادہ رغبت ہوتی کہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تو بہت زیادہ احتیاط شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے پھر نظام رشتہ داری متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ایک جو اچھا رواج تھا خاص طور پر جو معذوروں اور نابینا لوگوں کے بارے میں تھا اور جو مریض تھے ان کے بارے میں بھی تھا، تو یہ طبقہ بھی پھر اس سے محروم ہونے لگا تھا۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ وہ اتنا خیر القرون کا زمانہ تھا کہ یہ آیات اس طرح کی اترنے کے بعد جو نابینا صحابی تھے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر اس وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا کہ ہم اگر اکٹھے مل کر کھا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو مجھے تو نظر نہیں آ رہا جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کم کھائے اور میں زیادہ کھا لوں۔ 4 گوشت کی بوٹیاں پڑی ہیں، میں ان میں سے 3 کھا لوں، اس کو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ میں کتنا کھا رہا ہوں، اور اس بیچارے کے حصے میں ایک آئے۔ تو اس خوف سے بھی ان لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تم کھاؤ الگ الگ ہو کر یا کھاؤ اکٹھے ہو کر، تو اس کی بھی اسی ضمن میں اللہ نے اجازت دی
کہ اگر دو چار نوالے زیادہ کسی کے منہ میں چلے گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اچھا پھر دیکھیں خیر القرون کا وہ جو زمانہ ہے اس میں لوگوں میں احساس کے کیا جذبات ہیں، اور جس کو نظر آ رہا ہے وہ اس نیت سے نابینا اور اپاہج کے ساتھ نہیں کھا رہا کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں اور یہ کم کھائے، انہوں نے اس نیت سے مل کر کھانا چھوڑ دیا۔ ہماری تو حالت ہی ہے نا کہ ہمیں اگر اکٹھا کہیں بٹھا دیا جائے کھانے کے لیے اور ایک بندہ ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع ہو جائے تو شیطان وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جلدی جلدی زیادہ زیادہ کھا لوں کہ یہ کہیں مجھ سے زیادہ نہ کھا جائے اور میں بھوکا رہ جاؤں۔ اور اس پر بھی ہماری تربیت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جب کسی برتن میں تم اکٹھے کھجوریں کھا رہے ہو تو ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہ اٹھائے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ان آداب کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسی تھال میں کوئی ایسی چیز لائی گئی ہے نا تو بعد ہم دیکھتے ہیں جھپٹ پڑتے ہیں، مٹھیاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز پاکستانی کلچر میں بہت زیادہ، پاکستانی سوسائٹی میں بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ لوگوں میں ہرس بہت زیادہ ہے، ایثار کے جذبات نہیں ہے، لوگوں میں صبر نہیں ہے۔ تو ہماری تو یہ تربیت کی گئی ہے۔ اسلام تو اس طرح کی سوسائٹی، اس طرح کا کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اچھا تو یہ جو آیات نازل کہیں نا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے نے جو یہ مقصد یہ جو آیات کہیں تھی کہ ناحق مال نہ کھاؤ یا کسی کی دوسرے کی دل کی خوشی کے بغیر مال نہ کھاؤ، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ رشتہ داروں سے ہی الگ ہو جائیں اور مقدس رشتے متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور دوستیاں نبھانا لوگ چھوڑ دیں۔ اس لیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ایک ایک رشتے کو الگ الگ سے ہائی لائٹ کر دیا کہ بھئی مقصد یہ تھا کہ تم اعتدال سے تجاوز نہ کرو، اگلے پر بوجھ نہ بنو، باقی جا کر کھانے کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ریلیشن مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معذور جو لوگ تھے اللہ نے ان کو بھی کہہ دیا۔ پہلے اللہ نے معذوروں کا اور نابینا لوگوں کا اور معاشرے کا یہ ایسا طبقہ جن کی جو خود سے روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کو اللہ نے خاص طور پر کہا کہ بھی سارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سب پر آپ کا حق ہے۔ معذوری سارے معاشرے پر حق قائم کر دیتی ہے۔ اب معذور بندہ اپنی بھوک رفع کرنے کے لیے ہر جگہ سے، ہر گھر سے جا کر کھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اب ہمارے تو ذہنوں میں یہ بات ہوگی نا قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد، کوئی معذور آ گیا، کوئی بیمار آ گیا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ آیت لازمی ہوگی اور ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس معذور کا تمہارے گھر میں کھانے پر حق ہے اور ہم اسے روٹی سے منع نہیں کریں گے۔ اور ہاں جو صحابہ کے دور میں تو میں بھی بتا رہی ہوں نا کہ وہ نابینا اور اپاہج لوگ مل کر کھانے سے اس لیے بھی رک گئے تھے، اور عام لوگ بھی نابینا اور اپاہج لوگوں کے ساتھ کھانے سے، مل کر کھانے سے اس لیے رک گئے تھے کہ کہیں ہم زیادہ نہ کھا لیں۔ تو آج کے دور میں تو لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کھانے میں، اس لیے اکٹھے نہیں کھاتے۔ لیکن اللہ نے اجازت دی، جدا جدا ہو کر بھی کھا سکتے ہو، اکٹھے بھی کھا سکتے ہو۔ اکٹھے کھانے میں اگر دو چار نوالے کسی کے منہ میں زیادہ چلے گئے تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اس قسم کی آیات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسلمان ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ ایک اور چیز جو توجہ طلب ہے، دیکھیں قرآن نے ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کیا، باپ کو الگ، ماں کو الگ، حالانکہ ماں باپ تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا۔ تو اس قرآن میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم کو بیان کرتے ہیں اور اس ضمن میں دوسرے احکام بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ورنہ اللہ تعالیٰ یوں مختصر بھی تو کہہ سکتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے مختصر حکم بھی تو دے سکتے تھے نا۔ ایک منٹ، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو مختصراً بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھر میں جا کر تم کھا سکتے ہو اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ، بس اس کا خیال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایک رشتے کو ہائی لائٹ کیا، نام لے کر۔ معذوروں کا الگ سے نام لیا، پھر عام مریضوں کا، پھر سوسائٹی کے جو دیگر لوگ ہیں ان کا الگ سے، پھر رشتہ داروں کا الگ سے نام لیا۔ اور رشتوں کی ایک ترتیب اللہ نے اس میں دیکھیں بیان کی ہے، خاص ترتیب سے اللہ نے رشتوں کا بیان یہاں پہ کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے باپ، پھر اس کے بعد ماں، اس کے بعد بھائی، پھر بہنیں، پھر بہن کے بعد چچاؤں تایاؤں کا ذکر کیا،
پھر پھپھی کا، پھر اس کے بعد جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کا ذکر کیا۔ اور یہاں سے ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اس ترتیب میں بھی ہمارے لیے نا حکمتیں ہیں اور اسباق ہیں اور تربیت ہے۔ وہ کیا ہے کہ مرد کے رشتوں کو اللہ نے عورت کے رشتے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں نا، تو وراثت میں بھی اللہ نے اسی طرح مرد کے رشتے کو مقدم کیا ہے عورت کے رشتے سے۔ تو جب قرآن کسی چیز کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے اور آخر تک اس ترتیب کا خیال کر رہا ہے نا، تو اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اور فقہا نے پھر انہی آیات کی روشنی میں لکھا ہے کہ صلہ رحمی میں جو والد کے رشتہ دار ہیں وہ والدہ کے رشتے پر مقدم ہیں، اور پھر والد کے رشتوں میں بھی جو مردوں کے رشتے ہیں وہ عورت کے رشتوں پر مقدم ہیں۔ ٹھیک ہے، ریلیشن آپس میں رشتہ داری کوئی مبہم لفظ نہیں ہے اسلام میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے الگ الگ بیان کی، اس میں خاص حکمتیں ہیں۔ اور خونی رشتوں کا، محرم رشتوں کا اللہ نے الگ سے تذکرہ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تم ان کے گھروں میں جا کر کھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اب وضاحت ہو گئی ہے۔ کیونکہ صحابہ ہے نا بہت زیادہ اعتدال سے ہٹ گئے تھے اور بہت زیادہ احتیاط شروع کر دی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقاعدہ یہ آیت اتار کر بتانا پڑا کہ ان گھروں سے تم جا کر، تمہیں اجازت ہے، تم جا کر کھا سکتے ہو۔ اگلا حصہ وہ کل رات کو میرا وضاحت سے رہ گیا، وہ کیا تھا کہ او ما ملکتم مفاتحہ، وہ گھر جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ بعض دفعہ گھر تو کسی اور کا ہوتا ہے نا، لیکن چابیاں کسی اور کو دے دی جاتی ہیں کہ اب آپ اس گھر کے مالک، اس کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے، تو اس سے بھی آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں بھی انسان چلا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ملازموں کو بنا دیتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، تو ان گھروں میں بھی جا کر کھا سکتے ہو، اس میں بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں کہ تم کہو کہ ہم ناحق مال کھا رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت ہے ان کے گھر میں جا کر کھانے سے، وہ آپ کو بلا رہا ہے، کھانے میں شامل کر رہا ہے، تو آپ جا کر کھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر ایک اور لفظ تھا، اکٹھے ہو کر کھاؤ۔ اچھا، اس ضمن میں پھر میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ہوٹل بھی آ جاتے ہیں، ہوٹل کے وہ ملازم بھی آ جاتے ہیں نا جن کو مالک کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، وہ وہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح باغ کا مالی، اگر جس کو جو باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ بھی مالک کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے اس میں سے۔ تو یہ سارا بھی پھر اس ضمن میں مفسرین نے بتایا کہ یہ سارے بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر۔ اور اکٹھے ہو کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، دونوں طرف سے اجازت ہے، لیکن ترغیب کس کی ہے؟ مل کر کھانے کی۔ ٹھیک ہے، اس میں برکت ہے زیادہ۔ تو یہ تھا، اس آیت کی ایکسپلینیشن تھی جو رہ گئی تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔